بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الحمد رشدی وعدنی من شر نفسی آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ 17 کو تراویح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور 18 کو روزہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی اچھی چیز پائی جاتی ہے کہ تقریباً تمام مسلمان جن کے اندر کچھ بھی دین کی اہمیت باقی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ روزہ ضرور رکھیں۔ تو چند بنیادی باتیں وہ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں سے روزہ ایک بنیادی رکن ہے۔ اسلامی مہینوں کا 9واں مہینہ ہے، 9th month آف لونر کیلنڈر، جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی لیے انسان رمضان کے مہینے میں فرض روزے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ انسان متقی بن جائے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ انسان روزے رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو بھی رمضان میں وہ عبادتیں کر سکے کرے، جو بھی تلاوت وغیرہ کر سکے کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عموماً کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ انسان کا معمول بدل جائے یا انسان کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم رمضان میں ایسا کیا کریں کہ ہم لوگ رمضان کے بعد بہتر انسان بن جائیں۔ لیکن سب سے بڑھنا ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، تو یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، لیکن اس کو سب سے آسان زبان میں سمجھنا میرے خیال سے اس کی سب سے آسان ڈیفینیشن ہوگی، ہم ہر وہ کام کریں جو کام کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جائیں جسے منع کیا۔ سمپل سی تعریف ہے، بالکل آسان الفاظ میں یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ تقویٰ حاصل کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، جواب دینے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس سوال کا جواب بہت سے علماء مختلف طریقے سے دیتے ہیں، تو کوئی بھی طریقہ غلط نہیں۔ ہر طریقہ، ہر سوال، ہر جواب انسان کو بہتر بنانے کی ہے، تو جو بھی انسان کو جواب سمجھ آ جائے انشاءاللہ وہ جواب صحیح ہوگا۔ بہرحال ہم یہ سمجھیں گے کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اور اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کا یقین ہو۔ دیکھیں، انسان کو مر جانے کا یقین ہے۔ مر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو آخرت کا بھی یقین ہے، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے، یعنی کہ جو آخرت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ میں نے مر جانا۔ صرف مر جانا ماننا کافی نہیں ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جواب دہی ہے۔ مرنے کے بعد میں جو بھی اس دنیا میں کر رہا ہوں، جو بھی اعمال میں نے کیے ہیں، تمام اعمال کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں، جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے وہ اچھے کام تو کر سکتا ہے لیکن متقی نہیں بنے گا۔ میں اپنی بات کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو انسان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جواب دہی پر یقین نہیں رکھتا، قیامت پر یقین نہیں رکھتا، وہ اچھے کام اس دنیا میں کرے گا لیکن وہ اچھے کام اسے متقی بننے میں مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن نہایت بہت ہی اچھے، جسے ہم لوگ ریلیجس ٹرم میں نیک اعمال کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن وہ نیک اعمال انہیں اللہ کو ماننے میں یا آخرت کو ماننے میں مدد نہیں دیتے، بلکہ اس کا الٹا حساب ہوتا ہے۔ اس کا الٹا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے نیک کاموں کو دنیاوی گناہوں کے جواز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کہ میں نے یہ نیک کام کر لیا تو اگر اب میں کوئی برا کام کر بھی لوں گا تو پھر کون سی بات ہے، نیک کام تو میں کر ہی رہا ہوں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آخرت پر جواب دہی پر یقین نہیں ہے تو انسان کے نیک کام اسے متقی نہیں بناتے۔ اور آخرت پر یقین کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان۔ جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آخرت کیا چیز ہے، آخرت کیسی ہے، کیونکہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی نہیں، ہم مرے نہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں کیسی ہے، اور مر کے کوئی واپس آیا نہیں جو ہمیں بتا سکے کیسی ہے۔ تو ہمارے پاس آخرت جاننے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، احکامات کو مانیں، اور وہ انسان ایمان کے بغیر نہیں مان سکتا۔ اور ایمان حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایمان حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان کو سیکھنا پڑے گا، تعلیم۔ انسان سیکھے بغیر ایمان نہیں اسے حاصل ہو سکتا۔ یعنی میرے لیے صرف مسلمان ہو جانا یا صرف کلمہ پڑھ لینا یا صرف قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کر لینا، اجر مل جائے گا مجھے، لیکن اس سے میرا ایمان نہیں بڑھے گا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے سمجھنی ضروری ہے۔ تو اب ہم دوبارہ اپنی اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رمضان میں روزے رکھو، یعنی آپ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کو تقویٰ حاصل ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق 673 ملین 673 ملین لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ متقی نہیں بن جاتے۔ یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کے مسائل ہیں وہ علیحدہ ہیں، جن کو صاف پانی نہیں ملتا یا صاف کھانا نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب کہ صرف محض بھوکا پیاسا رہنا جو ہے انسان کا تقویٰ نہیں بڑھاتا۔
تو پھر یہاں پر ہمیں کیا سمجھنا پڑے گا؟ تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ روزے میں بھوکا اور پیاسا رہنے سے یہ مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے جب اس کے پاس کھانا بھی میسر ہے، پینا بھی میسر ہے، اور بھی وہ کام کر سکتا ہے، لیکن محض اس لیے رک جائیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک انسان مجبوری میں نہیں کھا پی رہا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کھانے کو، ایک انسان اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے نہیں کر رہا۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر کھانے پینے سے رک جانے کے لیے، بھوکا پیاسا رہنے کے جذبے کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، تو پھر وہ بھوکا پیاسا رہنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل عمل، کے تمام عمل، ابن آدم لہو، جو ابن آدم کے ہیں وہ لہو اس کے لیے ہیں، یعنی ابن آدم کے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے تمام اعمال جو ہیں وہ ان کے لیے ہیں، الا الصیام، مگر روزہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ایک انسان کہہ رہے ہیں نا میں روزے سے ہوں، تو آپ شک نہیں کر سکتے بھئی وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے آپ کو کیسے پتا ہے؟ یا اگر اس نے صبح آپ کے ساتھ سحری کی بھی ہے تو کیا پتا وہ کہاں پہ کہیں پہ جا کے کھا پی لے، کسی کو نہیں پتا۔ تو اگر ایک انسان خالصتاً روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، فَإِنَّهُ لِي، تو یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اب آپ سوچیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر ہی نہیں رہا، اس کے اندر تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اسے روحانی طور پر ایسا بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ابھی رمضان آنے میں ابھی 6-7 دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی بھی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جائیں گے جس سے منع کیا۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے ہمارے تجدید ایمان کی تجدید کا مہینہ بن جائے گا۔ ورنہ پھر ہوتا یہی ہے کہ انسان رمضان میں ایک دم چینج ہو جاتا ہے، بھوکا پیاسا ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات جو بھی اچھے کام کر سکتا ہے اللہ سے توفیق دے کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ساتھ ہی بندہ بدل گیا۔ وہ ایسے لگتا ہے گویا ایک سوئچ تھا کہ رمضان آتے ہی وہ سوئچ آن ہوا، تقویٰ آن ہو گیا، رمضان جاتے ہی سوئچ آف ہوا، بندہ پھر بیک ٹو دا نارمل جو بھی پہلے کرتا تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا بھوکا پیاسا رہنے نے اسے کوئی خاص فائدہ نہیں دیا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلا کام، انسان اپنی نیت یہ کر لے کہ میں نے اس مہینے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھنے ہیں، میرا مقصد بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور کوئی فائدہ مل جائے تو الحمدللہ، اگر کوئی فائدہ نہیں بھی ملتا تو میری نیت یہ ہے کہ میں یہ تمام کا تمام رمضان اس میں جو بھی عبادات ہیں، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، صدقہ دوں گا، تلاوت کروں گا، اور جو بھی نیک کام کروں گا، میں صرف اور صرف اللہ سے اجر کی امید رکھوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے نا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑے اور تم روزے سے ہو تو کیا کہو کہ میں روزے سے ہوں، تم اسے کوئی جواب نہیں دو۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے آپ سے لڑے، آپ کو ذلیل کرے، آپ کو کوئی فضول باتیں کرے، اور آپ صرف اسے اس لیے جواب نہ دیں کہ میرا اللہ کا حکم ہے کہ بھی میں روزے سے ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ بات، تو پھر اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ تو اس لیے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس رمضان میں نہ دکھاوے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، اور نہ اور کسی چیز کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہم لوگ روزانہ سحری کے وقت یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دیں کہ میں یہ روزہ بہتر سے بہتر انداز میں کر سکوں، اور مجھے اس بات کی توفیق دیں کہ میری نیت یہ تمام مہینہ اور آج کا جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ خالصتاً آپ کے لیے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور طلب کریں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نے صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، روزے میں بھوک پیاس تو ہے ہی، لیکن ہم نے صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا۔ ہمیں صحیح بخاری کی ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، یعنی روزے کے دوران نہ وہ جھوٹ سے اجتناب کر رہا ہے، نہ دھوکہ دہی سے اجتناب کر رہا ہے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ،
تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ اگر آپ نے کھانے پینے کا روزہ رکھنا تو آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو زبان کا روزہ جو ہے انسان کو پورے سال ہی رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ روزہ رکھتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، کوئی ایسی فضول بات نہ کرے جس سے اس کے روزے کا اجر کم ہو جائے۔ آپ نے اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھنا، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ دیکھیں دوسرے دنوں میں انسان ذرا کمزور پڑ جاتا ہے، فلمیں وغیرہ دیکھ لیتا ہے اور بھی کوئی غلط کام کر لیتا ہوگا، ویسے تو سارا سال نہیں کرنے چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ نے خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ حرام مناظر سے اجتناب کیا جائے، کوئی اس قسم کی چیز نہ دیکھی جائے جس سے روزے کا اجر کم۔ آپ نے کان کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے وہ تمام باتوں سے اجتناب کرنا ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور آپ نے اپنے نفس کا روزہ رکھا ہے۔ نفس کا روزہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پہ میں نفس کو ریفر کر رہا ہوں غصے کے لیے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس پورے مہینے میں دیکھیں، انسان جب بھوکا ہو نا اسے سب سے زیادہ غصہ تبھی آتا ہے جب کچھ کھایا نہ ہو، پیا نہ ہو، اوپر سے آگے سے کوئی فضول بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین بیچاری بہت کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، بیچاری بہت کام کرتی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو بہرحال ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ تیسری چیز کیا کیا جائے، ہمارا قرآن سے مضبوط تعلق ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا نا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو ہم نے قرآن کے لیے 2 اسکیجول بنانے ہیں، 2 اپنے جو ہے نا دن میں ہم نے 2 معمول بنانے ہیں قرآن کے لیے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ایک ہے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اگر آپ کی عربی زبان آپ کی مادری زبان نہیں ہے یا آپ نے نہیں سیکھی بھی تو ظاہری بات ہے عربی نہیں سمجھ آئے گی، لیکن اس کے باوجود اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارا تمام کا تمام فوکس صرف تلاوت پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف تلاوت ہمارے اندر کوئی تبدیلی لے کے آئے گی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اجر کو اور تبدیلی کو ہم مختلف رکھیں گے، ان 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا، کم از کم ایک الف لفظ پہ الف لام میم 30 نے کیا ہے، ایک الف لفظ ہے، لام لفظ ہے، میم لفظ ہے، سب کی حدیث ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حکم کیا دے رہے ہیں، تمہارے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہم نے باقاعدہ تلاوت تو کرنی ہے، لیکن ہم نے باقاعدہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ آپ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر اپنی توجہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ 3 4 5 بار قرآن ختم کریں، آپ بے شک 5 7 پارے ہی تلاوت کریں، لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ جان لیں کہ ان 5 7 پاروں میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہے۔ جب ہم لوگ ترجمے کو سمجھنے کی، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کی آیات پر غور کریں گے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہو، انسان کی نیت صاف ہو اور وہ کلام انسان پر اثر نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حضرت عمر تھے، عمر بن خطاب، ایک عمر بن حشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے جب کلام اللہ سنا اپنی بہن کے گھر تو ان کا دل بدل گیا، لیکن ابو جہل بھی وہی تھا کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن کا اثر، اس کا تعلق ہماری اخلاص نیت کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ جب حضرت عمر نے سنا قرآن، ان پر جو اثر ہوا تو اس کا مطلب ان کے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں تھی کہ سچ اور غلط کیا ہے، سچ اور صحیح کیا ہے، میں سچ کی طرف ہی جانا چاہتا ہوں۔ تو اسی لیے، اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ صرف تلاوت نہیں تھی، انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، آیات انہوں نے سنی، انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ تو اگر ایک انسان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا تو آپ خود سوچیں اس پہ اس کا اثر کیسے ہوگا۔ تو ہم نے یہ ضرور کرنا ہے کہ روز ضرور کوشش کریں کہ کم از کم 20 سے 25 منٹ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ ضرور پڑھیں، ترجمہ تو کم از کم ضرور پڑھیں نا۔ اور دیکھیں اگر عربی نہیں آتی تو آپ عربی کی تلاوت ایک بار کر لیں، مطلب قرآن کی تلاوت ایک ٹائم پہ کر لیں، اور صرف ترجمہ ایک ٹائم پہ پڑھ لیں، آپ عربی نہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جو ترجمہ پڑھنے ہیں آپ اس پہ فکر کریں، اپنے آپ کو اس سے اٹیچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ تجویز دوں گا کہ جب آپ قرآن پڑھیں ہیں نا تو آپ اس قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے ہدایات دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، اور اس واپس آنے سے پہلے تمہیں کیا کرنا چاہیے،
اور وہ کیا کرنے کے لیے تمہارے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے. بولا جب آپ قرآن پڑھیں گے نا اس نیت سے, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اندر بہت ساری پازیٹیو اور مثبت تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ. اچھا جی, اگلی چیز بڑی ضروری ہے ہمارے لیے اس رمضان میں کہ ہم صبر اور ضبط نفس کا مظاہرہ کریں. یعنی یہ رمضان جو ہے ہماری صبر کی تربیت کا مہینہ بھی ہے, اور جو ہمارے نفس پہ یہ دنیا بھاری ہو چکی ہے اس کو صاف کرنے کا مہینہ بھی ہے. بھوک اور پیاس, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس میں انسان کو لگتی ہے ٹھیک ٹھاک قسم, اس میں انسان کو آتا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ. اب اگر انسان صبر کی روش اختیار کرے گا, صبر سے اس کو برداشت کرے گا تو اجر ہی اجر ہے. صبر سے غصے کو برداشت کرے گا تو اجر ہی اجر ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں, صبر کی اپنے آپ کو ٹریننگ دے سکتے ہیں, تو آگے آنے والی جو زندگی ہے اس کے مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے گا. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ افطار سے 5 منٹ پہلے, کوشش کریں 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں. افطار سے 10 منٹ پہلے اپنی جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ افطار سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. تو آپ لکھ لیں آپ کی زندگی میں کیا مسائل ہیں, ابھی سے لکھ لیں. اللہ سب کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, ہر کسی کو ہوتا ہے. تو وہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ ایک پین اور پیپر لے کے اس کو لکھ لیں, اور پھر ان مسائل کے لیے آپ کو قرآن و حدیث میں دعائیں بھی مل جائیں گی. اللہ اتنی جامع دعائیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہ آپ جب ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ہمیں عطا کیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں. تو یہ ضرور کریں, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اگلی چیز جو ہم کریں رمضان میں وہ ہے صدقہ اور خیرات. دیکھیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بھی بڑی خیر ہے کہ جب کسی کی مدد کی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہے نا آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں. یعنی کہ یہ میں نے دیکھا ہے کھانا کھلانے میں کوئی جو ہے نا کنجوسی سے نہیں کام لیتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے پوری کرنے میں کوئی کنجوسی سے کام نہیں لیتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے اندر خیر پائی جاتی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بخاری کی روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے. تو میں اس کے لیے یہ تجویز دیا کرتا ہوں کہ آپ رمضان میں جو بھی آپ نے پورے رمضان میں صدقہ خیرات کرنا نا, آپ اس کا ایک شیڈیول بنا لیں. پہلے 20 دنوں میں اور آخری 10 دنوں کا. یاد رکھیں نا آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر انسان تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ آپ صدقہ تو دے ہی رہے ہیں, اور آپ جتنا بھی صدقہ دیتے ہیں اگر اس میں آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری خیر و برکت جمع کر دے گا. رمضان میں افطاریاں کروائیں. دیکھیں افطاری کروانے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے گھر بلانا ہے اور 5-7 کورس کی میل کھلانی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے. آپ کسی کو کھجور دے دیں گے وہ بھی افطاری ہے. آپ کسی کی افطاری کرنے میں مدد کر دیں گے وہ بھی افطاری ہے. آپ کو پتا ہے الحمدللہ اس بار ہم لوگ رمضان کے مہینے میں مسجد میں جو ہے وہ افطاریاں کروا رہے ہیں. تقریباً سارا مہینہ جو ہے وہ آلموسٹ بک ہو چکا ہے الحمدللہ. کہ آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کو دن نہیں مل رہا, آپ پانی ڈونیٹ کر دیں, آپ گلاس ڈونیٹ کر دیں, آپ پلیٹیں ڈونیٹ کر دیں, آپ کھجوریں ڈونیٹ کر دیں, آپ اسی قسم کی اور کوئی چیز ڈونیٹ کر دیں. اگر آپ اور کچھ کھانا بنا کے لانا چاہتے ہیں تو وہ لے آئیں. یعنی آپ کچھ بھی کر لیں. وہ جنہوں نے بک کیا چلیں ان کی طرف سے تو 25-30 لوگوں کا کھانا ہو جائے گا, لیکن اگر آپ اس میں اپنا کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر دے گا انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات. اجر اللہ تعالیٰ کے پاس کم نہیں ہے, بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے. تو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں. اور صدقہ خیرات نہ صرف پیسوں کا نہیں ہے, کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ ہے, کسی کے لیے مسکرا دینا صدقہ ہے, کسی کی مدد کر دینا صدقہ ہے. آپ جو بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں وہ صدقہ ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں ضرور بضرور آپ نیکیوں کے کام کریں. جو بھی نیکی کسی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدقہ ہوگا. اگلی چیز یہ جو بڑی ضروری ہے, دیکھیں رمضان تو الحمدللہ ہم سب لوگ رکھتے ہیں, قیام اللیل کا اہتمام ضرور کریں. مجھے اس بات کا بالکل اندازہ ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں کہ ان کے لیے قیام اللیل آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو اپنا وقت نکال کے آتے ہیں. مجھے پتہ ہے یہاں پہ انسان بہت محنت سے کام کرتا ہے, لیکن آپ اگر مسجد میں نہیں آ سکتے, دیکھیں سب سے پہلی کوشش تو یہ کہ آپ مسجد میں, لیکن اگر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں تو سونے سے پہلے 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیں اس نیت سے کہ قیام اللیل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قیام اللیل کا ثواب دے انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے, بس آپ نے اپنے اعمال پہ زور دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہمیں بخاری مسلم کی حدیث ملتی ہے, من قام رمضان, جس نے بھی رمضان میں قیام کیا ایمانا و احتسابا, ایمان اور ثواب کی نیت سے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن پورا کرنا ہے. من قام رمضان, جو پورے رمضان میں کرے. دیکھیں اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو گیا, بھول سے چھوٹ گیا, سویا رہ گیا, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ عذر قابل قبول ہوگا, لیکن جان بوجھ کے نہ چھوڑے.
کوشش کریں آپ کہ انشاءاللہ آپ اس رمضان کے پورے روزوں میں قیام کریں گے. با جماعت تراویح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے گا، اور تہجد کے لیے جتنا اہتمام کریں گے اس کا اجر آپ کا اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. آخری 10 عشرے جو ہے، آخری 10 راتیں جو ہیں، جو آخری عشرہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، تو لیلۃ القدر کے لیے بھی آپ خاص اہتمام کریں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے، 83.3 ایئرز سے بھی افضل. اگر انسان اس میں نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، جو بھی نیک کام کرے گا وہ ایسے ہے گویا اس نے 83.3 ایئرز، 83 سال سے بھی زیادہ وہ کام کیا ہے. تو سوچیں اگر انسان کو اپنی زندگی میں 30 لیلۃ القدر مل جائیں تو کر دیں پھر 30 کو ملٹیپلائی بائی 83.3. میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے. اور جی ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ دعاؤں اور استغفار کی کثرت. اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی مانگے کم ہے. اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے دوستوں کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اپنے لیے تو انسان مانگتا ہے، جب انسان کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کو بھی یہی دے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خیر دے، برکت دے، بھلائی دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کے نور میں اضافہ کرے، آپ کی ایمان میں اضافہ کرے، آپ کو خیر عطا فرمائے، یہ تمام میری دعائیں جو ہیں جو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، ایک فرشتہ میرے ساتھ بیٹھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ میرے لیے یہ دعا کر رہا ہے. تو آپ دعاؤں کی کثرت، لوگوں کو دل کھول کے دعائیں دیں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پیاروں کو دل کھول کے دعائیں دیں. انشاءاللہ وہ فرشتہ بھی دل کھول کے آپ کے لیے دعائیں کرے گا. اور اسی طرح استغفار کی کثرت. استغفار بہت ضروری ہے. دیکھیں استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپاؤ نہیں. لیکن جب انسان اپنا آپ کھولتا ہے نا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بہت نہایت خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کی اور کرم کی بارش فرماتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ملتی ہے غالباً، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر آخری رات کے پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں خود کہ ہے بھئی کوئی جو مجھ سے رزق مانگے، اولاد مانگے، کسی کو پریشانی ہے تو میں اس کو حل کروں. اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں. جو شخص یہ کرے گا انشاءاللہ رمضان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت 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 ساری خیر و برکت عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. سحری کے وقت دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کریں، تہجد کے وقت دعا کریں، اٹھتے ہوئے دعا کریں، بیٹھتے ہوئے دعا کریں، رمضان روزے کے دوران دعا کریں، ہر نیک کام کرنے کی خواہش ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے، یا اللہ خیر دے، برکت دے، میرے بچوں کو دے، میرے ماں باپ جو فوت ہو گئے ہیں ان کو دے، میرے جو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کو دے، میرے جو فلانے صاحب مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ان کو دے، سب کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے. یقین جانے جتنی دوسروں کے لیے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ملٹیپلائی کرتا ہوا آپ کو بھی دے دے گا انشاءاللہ. اللہ کے تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے. اعتکاف یہ ایک ایسی سنت ہے جو پھر مجھے اندازہ ہے امریکہ میں بہت مشکل ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ مجھے یہ تمام چیزوں کا اندازہ، اچھا جو امریکہ میں نہیں رہتے نا وہ شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا مولوی صاحب بار بار لگے ہوئے امریکہ میں مشکل ہے، امریکہ میں مشکل ہے. دیکھیں ہر جگہ کا ایک اپنا انداز زندگی ہوتا ہے، ایک اپنی زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے. اور مجھے جو یہاں نہیں رہتا نا شاید اس کو اس بات کا ادراک نہ ہو کہ یہاں کی زندگی کے، یہاں کے روزمرہ کے اپنے مسائل ہیں. یہاں پہ 10 دن کی چھٹی کرنا اپنے کام سے مطلب ہے کہ اپنے سال کی پوری چھٹی کر لی. اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو زبردست قسم کا اجر ملے گا اس کا. اگر انسان آخری عشرے کے لیے اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بہت اجر ملے گا. لیکن فرض کریں اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوشش کریں کہ آپ اپنی مصروفیات کم سے کم کر کے مسجد میں رات کو زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. دیکھیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہے، اگر کوئی اعتکاف کی نیت سے انٹر ہو پھر نکل جائے، میں ان معاملات میں نہیں جاتا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے 3 دن نکالیں، 2 دن، 1 دن ہی ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کی بہت اہمیت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے. وہ ہمیں مشہور حدیث ملتی ہے کہ جو میری طرف ایک انگلی آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں ایک بازو آتا ہوں، جو چل کے جاتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس محبت کی اور رحمت کی کمی نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ ہمیں اس رمضان سے تبھی بھرپور فائدہ حاصل ہوگا جب ہم صرف بھوک نہیں بلکہ نفس پہ بھی قابو پائیں گے. اسی طرح ہم روزہ محض رسم کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ رکھیں گے. اسی طرح ہماری تلاوت قرآن کی محض زبانی نہیں ہونی چاہیے
بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اور اگر ہماری عبادات ہماری اخلاق میں تبدیلی نہیں لے کر آ رہے تو مطلب معاملہ کچھ جو ہے نا وہ گڑبڑ. تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ واقعی اس رمضان میں اتنی محنت کریں کہ رمضان کے بعد ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں، ہمارے زبان بہتر ہو جائے، ہمارا کردار بہتر ہو جائے، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائے. اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ انسان کا تقوی رمضان کے بعد بڑھ گیا. اگر یہ نہیں ہوا تو مطلب انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے. بہرحال ہم اجر کی بات نہیں کرتے ہیں، اجر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا مہینہ بنا دے، برکت کا مہینہ بنا دے، بھلائی کا مہینہ بنا دے، مغفرت کا مہینہ بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا مہینہ بنا دے. ہمارے لیے ہماری عبادات، ہماری دعائیں اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے اور رمضان کے ذریعے سے جنت میں داخل ہونے کا مہینہ بنا دے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی النبی وخیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر.